السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ حدیث میں مذکور 7 ہلاک کرنے والے گناہوں کے تعلق سے آج کے درس میں باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ 7 گناہ ہمارے معاشرہ اور سماج میں پیوست ہیں، داخل ہے، جبکہ 7 گناہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ مسلم معاشرے میں جن کبائر کا نہیں ہونا چاہیے وہ کبائر موجود ہیں۔ انہی میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 7 قسم کے گناہوں سے بچو، دور رہو۔ وہ 7 گناہ ہلاک کرنے والے 7 گناہ کیا ہے، ایک حدیث کے ذریعے پہلے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا یا رسول اللہ وما ہن قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والے 7 گناہوں سے بچو۔ صحابہ سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، وہ 7 مہلک گناہ کیا ہیں، ہلاک کرنے والے 7 گناہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوایا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، اس کے بعد سے والسحر، جادو کرنا، تیسرا ہلاک کرنے والا گناہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق کسی کا خون کر دینا، کسی کی جان بلا وجہ لے لینا، یہ تیسرا ہلاک کرنے والا گناہ ہے۔ اور چوتھا گناہ وأكل الربا، سود کھانا، انٹرسٹ کھانا۔ اور 5واں وأكل مال الیتیم، یتیم کا مال ناحق طریقے سے کھا جانا۔ 6واں گناہ والتولی یوم الزحف، میدان جنگ سے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا۔ اور 7واں خطرناک گناہ وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، بھولی بھالی عورت پر زنا کا تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، خطرناک گناہوں سے بچو، ایمان برباد کرنے والے 7 گناہوں سے بچو، 7 قسم کے گناہوں سے بچو، اعمال برباد کرنے والے 7 قسم کے گناہوں سے بچو۔ اب انہیں 7 قسم کے گناہوں کے بارے میں ذرا تفصیلاً سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رہنمائی ہے اس تعلق سے۔
قرآن کیا کہتا ہے اس تعلق سے، ایک مسلمان کو کس قدر حساس رہنا چاہیے اس گناہ کے بارے میں، ان گناہوں کے بارے میں، حدیث میں مذکور گناہوں کے بارے میں۔ پہلا گناہ، خطرناک گناہ، یہ 7 قسم درس کے آخر تک ہمیں یاد ہو جانا چاہیے۔ 7 قسم کے گناہ کیا ہیں؟ اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے، سوال کیا جائے تو کوئی بھی شخص کھڑا ہو کر کے بتا دے کہ یہ 7 ہلاک کرنے والے گناہ جو بتائے گئے ہیں وہ یہ ہے۔ تو پہلی قسم الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یہ زمین کے اوپر سب سے خطرناک جرم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوتی زندگی مکے میں گزری، آپ 13 سال مکہ میں رہتے ہیں، صرف شرک سے دور ہونے کی تبلیغ کرتے ہیں کہ لوگوں شرک کرنا چھوڑ دو، لا الہ الا اللہ کے دائرے میں آ جاؤ۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کا حق اللہ کے بندوں کے حوالے کر دینا۔ عبادت کی ساری قسمیں، چاہے دعا کا معاملہ ہو، عبادت کا، نماز کا معاملہ ہو، رکوع کا معاملہ ہو، نفع نقصان میں پکارنے کا معاملہ ہو، نفع نقصان سمجھنے کا معاملہ ہو، مخلوق کے حوالے کر دینا، چاہے وہ مردہ ہو چاہے وہ زندہ ہو، یہی شرک ہے۔ تو الشرک باللہ، یہ جرم کسی کی زندگی میں آ جائے اور وہ توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے۔ شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ کسی کی زندگی میں آ جائے اور توبہ کیے بغیر وہ شخص مر جاتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، چاہے جنت میں جانے والے کتنے بھی اعمال کیوں نہ ہوں گے، لیکن شرک ہوگا تو شرک ہونے کی وجہ سے ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں اسی انجام کو واضح فرماتا ہے کہ جو لوگ شرک کے دائرے میں زندگی گزارتے ہیں، شرک کو سمجھتے نہیں ہیں، توحید کے دائرے میں آتے نہیں ہیں، ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ آیت کے مفہوم پر غور کیجیے، اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، بے شک جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے، اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، تو مشرکوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے، چاہے وہ شرک کرنے والا دنیا کا عظیم سے عظیم انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ حالت شرک میں مر جاتا ہے، شرک سے توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے، زندگی بھر کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، زندگی بھر کی نمازیں کام نہ آئیں گی، زندگی میں کیے ہوئے حج ان کا کام نہ آئے گا، جنت میں لے جانے والا کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جس کی بنیاد پر وہ جنت میں جا سکتا ہے، کیونکہ وہ حالت شرک میں مرا۔ اِنَّهُ مَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اس مشرک پر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ایسے مشرک کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور قرآن کہتا ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی حالت شرک میں مرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ انجام ہے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، ان میں سے پہلا جو گناہ ہے وہ شرک ہے، اور اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ حالت شرک میں مرنے والا ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، چاہے وہ نبی کا باپ کیوں نہ ہو، جہنمی ہوگا، چاہے وہ نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، حالت شرک میں مری ہے وہ جہنمی ہے، چاہے وہ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، حالت شرک میں مرا ہے وہ جہنمی ہوگا، چاہے وہ نبی کا چچا کیوں نہ ہو، حالت شرک میں مرا ہے وہ جہنمی ہوگا، چاہے نبی کے ماں باپ کیوں نہ ہو، حالت شرک میں مرے ہیں جہنم میں جائیں گے۔
حالت شرک میں مرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہے۔ ایک صحابی سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے عظیم گناہ، سب سے عظیم جرم کون سا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جواب ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے، ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال قلت له إن ذلك لعظيم قلت ثم أيه قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال قلت ثم أيه قال أن تزاني حليلة جارك رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ای الذنب اعظم عند اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے عظیم گناہ کون سا ہے، سب سے عظیم جرم کون سا ہے؟ یہ اس جرم کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے جو زمین کے اوپر سب سے خطرناک جرم ہے، سب سے خطرناک گناہ ہے۔ ای الذنب اعظم عند اللہ، سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اس کے باوجود آپ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا، دوسروں کو اللہ کے برابر کر دینا، یہ کیا ہے؟ زمین کے اوپر سب سے عظیم جرم ہے، سب سے خطرناک جرم ہے۔ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اس جرم کو لیے ہوئے آدمی دنیا چھوڑ جاتا ہے تو آدمی کے لیے بخشش نہیں ہے، آدمی کے لیے معافی نہیں ہے۔ ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارا خاندان، ہمارا پڑوسی اس جرم کے اندر مبتلا ہے۔ کرنا کیا چاہیے؟ مبتلا ہے تو سب سے زیادہ فکر ایک اہل توحید کے اندر سب سے زیادہ فکر اسی بات کی ہونی چاہیے کہ اپنے گھر میں ہم توحید کو عام کیسے کریں، اپنے گھروں سے ہم شرک کو دور کیسے کریں، توحید کی دعوت کیسے دیں، شرک سے نفرت کیسے دلائیں۔ اپنی فیملی میں نظر دوڑائیے، اپنے خاندان میں نظر دوڑائیے، اپنے آس پاس نظر دوڑائیے، اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیے۔ کتنے ایسے حضرات ہیں جو زمین کے اوپر سب سے خطرناک جرم کے شکار ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ زمین کے اوپر سب سے عظیم جرم ہے، اس سے نفرت دلوں میں ہونی چاہیے، توحید سے محبت ہونی چاہیے، اور توحید کی دعوت کے لیے آدمی فکر مند رہے، شرک سے نفرت دلائے، شرک سے کیسے اپنے گھر والوں کو بچائے، کیسے اپنے آپ کو بچائے، اپنے فیملی کو بچائے، اس تعلق سے فکر مند ہونی چاہیے۔ یہ فکر مندی ہمیشہ ہونے کا معاملہ ہونا چاہیے۔ تو ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ کے ساتھ آپ دوسروں کو شریک ٹھہرائیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو جو خالق ہے، عبادت کے مالک بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ کتنا خطرناک اور کس قدر نادانی والی بات ہوتی ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 4 ماہ کے بعد روح پھونک دی جاتی ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کے میں جو بچہ ہوتا ہے، رحم مادر میں موجود بچہ بے بس ہوتا ہے، نہ وہ کما سکتا ہے، نہ وہ چل پھر سکتا ہے، نہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکتا ہے۔ وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی حفاظت کا سامان پیدا کر دیتا ہے۔ نہ بچہ کسی کو وہاں پکار سکتا ہے۔ آکسیجن کے لیے ماں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچے کی آکسیجن کا انتظام کر دیتا ہے۔ غذا اللہ تبارک و تعالیٰ ماں کے خون کو دودھ بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ رحم مادر میں موجود بچے کے اندر پہنچاتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے۔
ان کی صحت کا، ان کی بناوٹ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل طریقے سے انتظام ہوتا ہے۔ وہی بچہ 9 ماہ کے بعد جب پیدا ہوتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے، مانگنے کے اور شعور تک پہنچ جاتا ہے، تو اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے در کی مٹی چاٹنے لگتا ہے، غیروں سے سوال کرنے لگتا ہے۔ سوچنا چاہیے جس رب نے ماں کے پیٹ میں ہمیں روزی دیا ہے، اس رب نے ہمیں دنیا دکھایا ہے، وہی رب دنیا میں بھی ہمیں روزی دینے والا ہے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ نے آپ کو پیدا کیا، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کہا یہ تو بہت ہی بڑا جرم ہے۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم ایو، پھر کون سا گناہ؟ قال ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ وہ آپ کے ساتھ کھائے پیے، آپ کو ان کے لیے کمانا پڑے۔ ایک نقطہ یاد رکھیے کہ اولاد کو روزی دینے والا یا پھر ماں باپ کو روزی دینے والے سب کے رازق کون ہیں؟ اللہ ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ رزق کا انتظام فرما دیتا ہے، کب تک زندہ رہے گا، کب تک زندہ رہے گا، اچھا ہوگا کہ برا ہوگا، کتنا کمائے گا، سب اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا۔ ماں باپ اپنے اولاد کے رازق نہیں ہوتے، ماں باپ کو جائز کوشش کرنی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس ڈر سے اپنی اولاد کو کیا ہوتا ہے پلاننگ، ہم دو ہمارے دو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ مسلم معاشرہ اس جرم میں مبتلا ہے، ہم دو ہمارے دو۔ ایک وقت آئے گا ہم دو ہمارے ایک، اب ایک وقت ایسا آئے گا کہ رزق کے معاملے میں آدمی اس قدر اپنے آپ کو خدا سمجھ بیٹھے گا کہ آدمی بس یوں ہی عیش کرو، کھاؤ پیو مر جاؤ، دنیا چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں نا مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود، یہ دوسروں کے لیے جو لوگ نہ فاتحہ پڑھتے ہیں نہ درود پڑھتے ہیں وہ فاتحہ پڑھنے والوں کے لیے کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسے لوگوں کا ایسے ہی حال ہوتا ہے کہ آپ کو بغیر اولاد کے دنیا چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد آپ کے پیچھے آپ کی اولاد نہیں ہے جو آپ کے حق میں دعا کرے، استغفار کرے، معافی مانگے آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرے۔ ان تقتل ولدک مخافۃ ان یطعم معک، کھلانے پلانے کے ڈر سے، پرورش کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل کر دینا، چاہے پیدا ہونے کے بعد چاہے ماں کے پیٹھی میں مار دو، دونوں قتل کے زمرے میں۔ لڑکا ہو تو ہم زندگی کا، ہم جینے کا انہیں حق دیتے ہیں، لڑکی ہو تو ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے ہیں، حمل ساقط کر دیتے ہیں۔ کون پرورش کرے گا، کون سامان جہیز تیار کرے گا، کون دنیا کی مصیبتیں اٹھائے گا؟ اس جاہلیت کی سوچ ہے۔ ان تقتل ولدک ایتم معک مخافۃ ان یتم معک، قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا جرم؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جارک، پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، لیکن پڑوسی کے ساتھ زنا کرنا یہ اور بڑا جرم ہے، کیونکہ پڑوسیوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں۔ پڑوسیوں کو ستانے والا مومن نہیں، پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا مومن نہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا اخلاق ہمارے ایمان سے جڑا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کرتے تھے کہ لوگوں کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے تعلق سے اس قدر وصیت فرماتے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ میں پڑوسیوں کا وارث بنا دیا جاؤں، یعنی میری وفات کے بعد میرے مال میں پڑوسیوں کا بھی حق ہو جائے، اس قدر پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آج کہاں ہے صاحب؟ ایک گھر میں شوہر کو بیوی کی پرواہ نہیں، بیوی کو شوہر کی کوئی پرواہ نہیں، بھائی کو بھائی سے کوئی مطلب نہیں، کہاں آپ پڑوسی کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے ایمان کا لیول ہے، یہ ہے ہمارا ایمان، یہاں تک سمٹ چکا ہے۔
اللہ خیر کرے اس امت پر۔ تو سب سے بڑا جرم ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا حالانکہ اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ تو 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے سب سے خطرناک جو گناہ ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ یہ اتنا خطرناک جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 88 کے اندر 88 سے پہلے تقریباً 18 نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے، 18 نبیوں کا نام لیتا ہے، اور 18 انبیاء کرام کا نام لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر یہ 18 بھی شرک کرتے تو ان 18 انبیاء کرام کے اعمال کو ہم برباد کر دیتے۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دیتا ہے کہ آپ سے پہلے نبیوں کو بھی وحی کی گئی تھی اور آپ پر بھی وحی کی جا رہی ہے، کہ آپ سے پہلے نبیوں کا معاملہ ہو چاہے آپ کا معاملہ ہو کہ شرک میں مبتلا ہو جاتے تو ہم آپ کا شمار خسارہ اٹھانے والوں میں کر دیتے۔ سورہ انعام آیت نمبر 88 اٹھائیے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ 18 انبیاء کرام کا نام لیتا ہے، اور 18 انبیاء کرام کا نام لے کر کے فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال بھی برباد ہو جاتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی مقبولیت کا کوئی معاملہ نہ ہوتا۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب بھی وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے پہلے نبیوں کو بھی اسی بات کی وحی کی گئی تھی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کرتے، آپ بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پہ جاتے، سجدہ کا معاملہ، رکوع کا معاملہ، قیام کا معاملہ، دعا کا معاملہ، نفع اور نقصان میں پکارنے کا معاملہ، اولاد دینے کا معاملہ، جو اللہ کے حقوق ہیں اگر بندوں کے حوالے کر دیتے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ بھی شرک کرتے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، آپ کا عمل بھی برباد ہو جاتا، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ شرک سب سے بڑا جرم ہے، شرک سے نفرت اور اپنے احباب میں شرک کے خلاف دعوت اور توحید قبول کرنے کی دعوت، یہ زندگی کی سب سے عظیم فکر ہونی چاہیے۔ اگر شرک سب سے بڑا جرم ہے تو ایک مسلمان کی زندگی میں سب سے زیادہ فکر اسی بات کی ہونی چاہیے کہ شرک سے میں کیسے بچوں اور اپنے احباب، اپنے چاہنے والوں کو کیسے بچاؤں، توحید کا متوالا میں کیسے بنوں، اور میرے گھر والے، میرے جان پہچان والے، میرے رشتہ دار، پڑوسی اور لوگ دنیا دائرے توحید میں کیسے آئے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے یہ پہلا گناہ ہے الشرک باللہ۔ دوسرا گناہ شرک باللہ کے ساتھ والسحر، جادو کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جادو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے۔ اسلامی حکومت ہو، جادوگر کو قتل کر دیا جائے، جادوگر کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت بوجالہ بن عبدہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں تمام عمراء کو یہ پیغام بھیجا تھا، یہ حکم جاری کیا تھا کہ اقتلوا کل ساحرۃ و کل ساحر و ساحرۃ، کہ جہاں کہیں بھی جادوگر مرد یا پھر جادوگر عورت نظر آئے انہیں قتل کر دو۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوفہ میں ایک جادوگر تھا، اسے میں نے قتل کر دیا۔ امام شوکانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادوگر کی سزا قتل ہے، جادوگر کو جینے کا حق نہیں ہے دنیا میں۔ شیطان کے ذریعے، شیطان کے ساز باز کے ساتھ ایک جادوگر اپنا کرتب دکھاتا ہے، اپنی جادوگری دکھاتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لوگوں کی زندگی کو جہنم بنا کے رکھ دیتا ہے۔ اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے، ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او تسحر او تسحر له، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاہنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ طبرانی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند بزار کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من تطیر او تطیر له، فال نکالنے والا ہے اور یا فال نکلوانے والا وہ ہمارے میں سے نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ ذرا فال نکال دیجئے۔ کتنی خواتین اس میں مبتلا ہیں، خاص کر کے مرد کے مقابلے میں خواتین، فال نکلوانا ہے۔ اب مولوی صاحب کو چاہیے پیسہ، اب جو بیٹھے ہوئے ہیں شرک کا کام انجام دینے کے لیے فال نکال رہے ہیں، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہاں رشتہ کرنا میں اچھا نہیں ہے، وہاں رشتہ کرنے میں اچھا ہے، اس تجارت میں منافع نہیں ہے، اس تجارت میں منافع ہے۔ تو لیس منا من تطیر او تطیر له، فال نکالنا یا پھر فال نکلوانا، ایسا کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ او تکہن او تکہن له، کہانت کرنے والا یا پھر کہانت کروانے والا۔ ذرا ہاتھ دیکھ لیجئے، ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے بتا دیجئے کیا ہونے والا ہے میری زندگی میں۔ تو مستقبل کی باتیں بتانے والا یا پھر مستقبل کی باتیں جاننے کے لیے بتانے والے کے پاس جانے والا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سے نہیں ہے، یہ مشرک ہیں، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ جادوگر جادو کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقیدہ دیا انہیں کھو رہے ہیں۔ او تسحر او تسحر له، وہ شخص ہم میں سے نہیں جو جادو کرتا ہے یا پھر جادو کرواتا ہے۔ جادو کرنا بھی حرام ہے، جادو کروانا بھی حرام ہے۔ یہ جرم مسلم معاشرہ کے اندر رچ بس چکا ہے۔ دل کی بھڑاس نکالنی ہو، جادو کرا دیے، جادو ہے، جادوگر ہے، جادو کر دیے، بدلہ لینا ہو، جادو کرا دیے، کسی کی ترقی کو روکنی ہو، جادو کروا دیے، کسی کے درمیان جدائی ڈالنی ہو، جادو کروا دیے، کسی کو لڑوانا ہو، جادو کروا دیے، کسی کی تجارت کو تہس نہس کرنا ہو، جادو کروا دیے۔ اب اس کے لیے جو بھی کرنا ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کے لیے جادو کرنے والا یا پھر جادو کروانے والا تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن پر بیٹھ کر کے غسل کرنے کے لیے جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا تیار ہو جاتا ہے۔ قرآن کو بیت الخلاء میں رکھنے کے لیے جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا تیار ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ ناپاک رہنے کی قسم کھا لیتا ہے جادو کرنے اور کروانے کے لیے۔ حیض کے خون سے قرآن کی آیتوں کو لکھنے کے لیے جادو کرنے والا اور جادو کروانے والا تیار ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، اس کے بغیر جادو کا مضبوط ہونا ممکن نہیں ہے۔ جادو کرنے والا، جادو کروانے والا جس قدر ایمان بیچے گا، جس قدر کفر کے قریب آئے گا، اسی قدر وہ پکا جادوگر ہوگا۔
یعنی جادو کرنے والا یا پھر جادو کروانے والا کسی کی دنیا کو برباد کرنے کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر لیتا ہے، کسی کی دنیا کو پریشان کر، کسی کی دنیا کو تباہ کرنے کے لیے اپنی قبر کو مصیبت کا گھر بنا لیتا ہے، میدان محشر کو ناکامی کا دن بنا لیتا ہے، اور جنت سے دوری اختیار کر لینا گوارا کر لیتا ہے، جہنم میں جانا وہ پسند کرتا ہے کسی کی دنیا کو برباد کرنے کے لیے۔ جادو کی سزا قتل ہے، اسلامی حکومت ہو قتل کر دیا جائے۔ بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، حقیقت ہے جو حدیث میں ہے وہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، اور ہوتا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا۔ ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے کچھ کر لیا، حالانکہ آپ کوئی بھی عمل ہو، نماز کا پھر کوئی معاملہ ہو، ایسا لگتا تھا کہ ہم نے وہ کام کر لیا، جبکہ آپ وہ کام کیے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، کبھی تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، ترجمہ و تفصیل کے ساتھ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشان رہے جادو کی وجہ سے، جادو کے کرانے کی وجہ سے۔ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، بخاری وغیرہ میں یہ نام موجود ہے کہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اس یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے اثر ہوا تھا، ایک حدیث ہی سمجھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحر حتی کان یخیل الیہ انہ صنع شیئا ولم یصنعہ، رواہ البخاری فی کتاب الجزیہ۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، سحیرہ، آپ پر جادو کیا گیا۔ اب جادو کا اثر کیسا تھا؟ حتی کان یخیل انہ صنع شیئا، آپ کو یہ خیال آتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے، ولم یصنعہ، جبکہ آپ وہ کام کیے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ کیوں ہوتا تھا؟ جادو کے اثر کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا۔ تو جادو برحق ہے، جادو کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، توبہ کیے بغیر مر جائے تو معاملہ خطرناک ہے۔ جادو کی سزا دنیا میں قتل ہے۔ اسی طرح سے 7 ہلاک کرنے والے گناہ میں سے پہلا گناہ کیا ہو گیا؟ شرک، دوسرا گناہ جادو، تیسرا گناہ وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو مار دینا، بلا وجہ کسی کی جان لے لینا۔ آج تو ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا کہ بھائی نیتا ووتا بننا ہو یا پھر وارڈ وغیرہ بننا ہو تو جب تک کرائم نہیں کرو گے تو لوگوں کی نگاہیں ہم تک نہیں پہنچیں گی۔ آدمی 5,000 10,000 کے لیے کسی کو بھی گولی مار دیتا ہے۔ شوٹر بننا مسلم معاشرے میں اپنے آپ کو بہت بڑا آدمی دبنگ سمجھتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کس قدر ناپسندیدہ شخص ہے اسے پتہ نہیں ہے۔ ناحق کسی کی جان لینا یہ سب سے بڑا جرم ہے، بلکہ اسلام کا اصول ہے کہ اگر کسی شخص نے ناحق طریقے سے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس نے ایک شخص کو قتل نہیں کیا ہے بلکہ پوری دنیا کو قتل کر دیا ہے۔
یہ اسلام ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے. جو لوگ اسلام کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیونٹی نے آپ کو کاٹا ہے تو آپ اگر بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اسی چیونٹی سے بدلہ لیجئے جس چیونٹی نے آپ کو کاٹا ہے. دوسری چیونٹیوں کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ معاملہ ہے. تو قتل کوئی بھی، قاتل کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو، اگر انہوں نے بلا وجہ قتل کیا ہے، بغیر کسی جرم کے، جو جرم قتل تک پہنچتا اس کے بغیر قتل کیا ہے، تو ایسا کرنا بہت بڑا جرم ہے. اللہ تبارک و تعالی سورہ اسراء آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے کہ ایسا مت کرو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی کو ناجائز طریقے سے قتل نہ کرو، ایسے کو قتل نہ کرو جس کا قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ. ابھی حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ اسلام میں 3 قسم کے جرائم پر قتل کرنا جائز ہے کسی کا. اگر کوئی شخص 3 قسموں کے جرموں میں سے کسی جرم کا شکار ہو تو اسلامی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں. وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس والثیب الزانی والمارق من الدین التارک للجماعہ. رواہ البخاری فی کتاب الدیہ. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ. جو مسلمان گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ میں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہے، ایسے شخص کا خون بہانا حلال نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے دائرے میں نہیں ہے اس کا خون بلا وجہ بہایا جائے، نہیں، کسی کا بھی خون بہانا حلال نہیں ہے. یہاں پر تاکیدی طور پر کہا گیا ہے ناجائز طریقے سے. الا باحدى ثلاث، ہاں 3 وجوہات پر کسی کا قتل ہو سکتا ہے، کسی کی جان لی جا سکتی ہے. پہلی وجہ النفس بالنفس، قتل کا بدلہ قتل. کسی نے ناحق کسی کا قتل کیا ہے تو اسلام کہتا ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو. یہ عین فطرت کے مطابق بھی ہے، عین فطرت کے مطابق بھی ہو، کیونکہ ہر قاتل کے احباب، چاہنے والوں کے اندر سکون کا واحد علاج یہی ہے کہ قتل میرے گھر والے کو کیا گیا، لہذا قتل کا بدلہ قتل چاہیے. غیر اسلامی ملکوں میں بھی اسی کی گہار لگائی جاتی ہے. یہ اور بات ہے کہ یہاں پر ظالم گھومتے رہتے ہیں اور مظلوم ظالم بن جاتا ہے. جہاں پر قانون کی حیثیت مکڑے کے جال کی طرح ہو، جہاں پر صرف جس جال میں کمزور پھنستے ہوں اور طاقتور جس جال کو پھاڑ کر کے نکل جائے، ایسے میں ظالم بے گناہ ثابت ہو جاتے ہیں اور مظلوم تختہ دار پر لٹک جاتے ہیں. انصاف کی امید عدالت سے نہ رکھنا. کسی نے خوب کہا ہے کہ انصاف کی امید عدالت سے نہ رکھنا،
اس دور میں قاتل کی سزا کوئی نہیں ہے، لہذا اسلامی سزا یہ ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم الطیب الزانی، شادی شدہ زنا کا شکار ہو جائے اور ثابت ہو جائے، 4 گواہ کے ذریعے ثابت ہو جائے، زنا کا ثبوت مل جائے تو قتل کر دیا جائے۔ شادی شدہ جو رجم کا معاملہ ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شادی شدہ ہے، زنا کا ثبوت مل جائے، اور زنا کا ثبوت کیا ہے؟ 4 گواہ ہوں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم المارق بالدین التارک للجماعہ، اسلام میں آ کر کے اسلام کو چھوڑنے والا مرتد۔ مرتد کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، اسلامی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اسلام میں نہیں آئے کوئی بات نہیں ہے، جنگ کا معاملہ نہیں ہے، فلاں کا معاملہ نہیں ہے، لیکن اسلام میں آ کر کے پھر اسلام سے پھر جانا، اسے اب مرتد کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں اسے مرتد کہا جاتا ہے، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ اسے مرتد کو جینے کا حق نہیں ہے۔ تو 7 ہلاک کرنے والے گناہ میں سے پہلا گناہ شرک، دوسرا گناہ جادو، اور تیسرا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے تیسرا گناہ کیا؟ کسی کا ناحق قتل کرنا۔ یہ 3 گناہ ہیں جو خطرناک ہیں اور مہلک ہیں۔ اس کے بعد سے چوتھا گناہ، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے جو چوتھا گناہ وہ کیا ہے؟ اکل الربا، سود کھانا۔ سودی لین دین میں ہمارا معاشرہ اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ 10 سال سے بچے سے لے کر کے 70 سال کے بوڑھے تک کیا ہے؟ سود کھاتے ہیں، سود کھا رہے ہیں۔ مرد بھی داخل ہیں، خواتین بھی داخل ہیں۔ شہر میں دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا خواتین کا گروپ، ہر ہفتہ 10 روپے 20 روپے جمع کرنا، اس میں ربھایا جاتا ہے، رجھایا جاتا ہے کہ کوئی مصیبت کوئی پریشانی آئے تو اس میں ہم لوگ ایک دوسرے کا ساتھ ہی بن جائیں گے۔ ہم نے جہاں تک تحقیق کی اس تعلق سے، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ 5000 لیتے ہیں تو آپ کو 5000 1 روپیہ ہی بڑھا کر کے دینا ہے، لیکن آپ کو دینا ہے 1 روپے بڑھائیں، 8 آنا بڑھائیں، 1000 بڑھائیں، جرم میں کیا ہے؟ سب برابر ہے۔ اس میں ایسی خواتین ہوتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں، مسکین ہوتی ہیں۔ اب جو اس کے باقاعدہ اس بیچ میں جو سودی لین دین کرنے والے جو مرد حضرات ہوتے ہیں، باقاعدہ اب ان کی رقم کو ادا کرنے کے لیے معاملہ یہاں تک کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی طرف سے میں رقم ادا کر دیتا ہوں، لیکن میں آپ کے ساتھ زنا کروں گا۔ اب عورت تیار بھی ہو جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ اب جنہیں اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کا خوف نہیں، زنا کا جرم کا پتہ نہیں، شریعت کے علم نہیں ہے، اب اس چیز کو وہ ہلکا سمجھتی ہے اور ہلکے میں لے کر کے سود پر سود اور اس میں پیسہ لگائے جاتی ہیں، اور اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ میں تو جیت گئی۔ اللہ کے بندیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ۔ یہ کوئی فرضی معاملہ نہیں، حقیقت ہے، پتہ کر لیجیے آپ۔ یہ گناہ کبیرہ ہے، خطرناک گناہ ہے۔ سود کھانے والا پریشان رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، بے قرار رہتا ہے۔ سود خور کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نرمی کو چھین لیتا ہے۔
سود خور کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ غریبوں اور مسکینوں کی محبت کو چھین لیتا ہے، سود خور کے دلوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو چھین لیتا ہے، ان کی عبادتوں کے اندر جو کیفیت اور عبادتوں میں جو خشوع اور عبادتوں میں جو ڈر اور خوف ہو، ان ساری کیفیات کو اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیتا ہے، بھوکا بھیڑیا بن جاتا ہے۔ سود خور قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 کہ قیامت کے دن جس طرح سے سود خور دنیا میں پریشان رہتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان محشر میں جمع کرے گا تو وہ پاگل پھرے گا، اپنا ہوش کھو بیٹھے گا، لوگ دیکھ کر کے سمجھ جائیں گے کہ یہ جو پاگل ہو گیا ہے یہ دنیا میں سود کھایا کرتا تھا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، نہیں کھڑا ہوں گے مگر جیسے وہ لوگ کھڑا ہوتے ہیں جسے شیطان نے کچوکا لگا کر کے، شیطان نے مار کر کے انہیں خپتی بنا دیا ہو، انہیں پاگل بنا دیا ہو۔ قیامت کے دن سودخور مخبوط الحواس کی شکل میں میدان محشر میں جمع ہوں گے، پاگل ہو جائیں گے، لوگ دیکھ کر کے جان جائیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سودی لین دین کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ بچے سے لے کر کے بوڑھے تک اس میں ملوث، سودی لین دین، آن لائن کا معاملہ، فلاں کا معاملہ، کسی گیم کے ذریعے سے آدمی سودی لین دین کر رہا ہے، کوئن کے ذریعے سے آدمی سودی لین دین میں مبتلا ہے۔ بیٹھے بیٹھے پیسہ کماؤ، پیسہ کہاں کما رہے ہیں آپ؟ آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آپ دنیا کے جس فیلڈ میں ہیں اس فیلڈ میں کام کرنے سے پہلے وہ فیلڈ آپ کے لیے حلال ہے کہ حرام ہے، اس چیز کو پہلے جان لیجئے، وہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ ورنہ بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کی تجارت حلال کی ہوتی ہے لیکن آپ کا لین دین غلط طریقے سے کرنے کی وجہ سے وہ آپ کی تجارت حرام ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کپڑے کی دکان کھول رکھی ہے، حلال تجارت ہے۔ کپڑے کی دکان کھول کر کے آپ نے سودی پیسے کو، سودی رقم کو اس کے لیے لگا دیا ہے، یا پھر آپ سودی کاروبار کر رہے ہیں، گراہک کو ادھار دے رہے ہیں لیکن سود سمیت پیسہ لے رہے ہیں، یا پھر جہاں سے آپ مال لا رہے ہیں، مال لانے کا جو طریقہ ہے وہ سودی طریقہ ہے۔ تو فی نفسہ ہی کپڑے کی تجارت تو حلال ہے لیکن آپ نے تجارت کرنے کا جو طریقہ اپنایا ہے وہ طریقہ غلط اپنانے کی وجہ سے آپ کی تجارت حرام ہو گئی ہے، آپ کا پیسہ حرام ہو گیا ہے۔ اب آپ نماز پڑھیں گے آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، آپ دعا کریں گے آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، آپ آنسو بہائیں گے آپ کا آنسو بہانا رب کے یہاں اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے، عبادت کی قبولیت کے لیے حلال کا کھانا بہت ضروری ہے، حلال رزق حلال شرط ہے۔ تاجر صاحب ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں لیکن سودخور ہیں، ہر سال حج کو جا رہے ہیں، نفلی حج پر حج کیے جا رہے ہیں لیکن سودی لین دین کا معاملہ ان کی زندگی میں۔ اللہ کے بندو، اللہ کا خوف کرو۔ آپ زندگی میں جو بھی کام کر رہے ہیں، پیسہ کمانے کے معاملے میں جس فیلڈ میں بھی ہیں، اس فیلڈ میں حلال کیا ہے حرام کیا ہے آپ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کام کا حلال ہونا، اس کام کا حرام ہونا، یہ آپ کے لیے جاننا ضروری ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں۔ 10 سال 15 سال کا بچہ ہم جنہیں موبائل تھما دیتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے وہ سودی لین دین کر رہا ہے، اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا ماں باپ نہیں ہے اس کے ذمہ دار؟
کتنے ایسے واقعات، کتنے ایسے واردات جو ہمارے معاشرے میں ہوئے ہیں، لڑکا ہے، وہ بچہ ہے، سودی لین دین کی وجہ سے مال بڑھتا گیا، لاکھوں کا سود ہو گیا، گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، جھگڑا ہو گیا، مار پیٹ ہو گئی. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا ماں باپ ذمہ دار نہیں؟ بچوں کو اگر ہم شراب کے گلاس دے کہیں گے بیٹے شراب مت پینا، بچوں کے ہاتھ میں ہم بم اور پستول دے کے کہیں گے بیٹے کسی کی جان مت مارنا، وہی معاملہ ہے. بچے جنہیں موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جنہیں تعلیم کی ضرورت ہے، جنہیں اخلاق کی ضرورت ہے، جنہیں تربیت کی ضرورت ہے، آپ نے انہیں مہنگا موبائل تھما دیا ہے. اب آپ کا بچہ مہنگا کپڑا پہن رہا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ کپڑا کہاں سے آیا ہے؟ مہنگے جوتے پہن رہا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ جوتا کہاں سے آیا ہے؟ بالکل شاہانہ زندگی گزار رہا ہے، آپ کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ جو آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ انہیں اس چیز میں ملوث کر رہے ہیں. آپ ماں باپ ذمہ دار ہیں اس کے. آپ کے علم میں اگر آپ نے اپنے بیٹے کو 10 روپیہ دیا ہے، 10 روپے کے بجائے اگر وہ 15 روپے کا سامان کھا رہا ہے تو 5 روپے جو ایکسٹرا کھا رہا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری کہ 5 روپے کہاں سے آیا ہے. یہ تربیت ہے. تو سود کا معاملہ بڑا ہی خطرناک ہے. زمانہ جاہلیت میں سود کا ایک طریقہ، خطرناک طریقہ رائج تھا، اور آج بھی وہ طریقہ کیا ہے؟ رائج ہے. وہ کیا ہے؟ سود پر سود. وہ کیسے؟ کہ ہم نے کسی سود خور نے کسی کو 10,000 روپے دیا کہ میں 10,000 روپے اس شرط پر دے رہا ہوں کہ جو آنے والا مہینہ جنوری ہے نا، جنوری کی 10 تاریخ کو آپ مجھے 10,000 پلس 2,000 12,000 واپس کریں گے. اور اگر آنے والا مہینہ جو 10 تاریخ ہے اس میں اگر آپ 10,000 پلس 2,000 سود سمیت 12,000 واپس نہیں کیا تو میں آپ کو اور مہلت دیتا ہوں، لیکن آپ کو 10 دن 15 دن کی جو مہلت دیتا ہوں اس میں 2,000 پلس 1,000 اور میں ملا دوں گا. مثال کے طور پر 10,000 میں نے آپ سے لیا ہے، آنے والا مہینہ 10 تاریخ کو اگر آپ مجھے 10,000 واپس کرتے ہیں تو 2,000 سمیت 2,000 سود دیں گے، 12,000 دیں گے. اور اگر آپ آنے والی 10 تاریخ کو اگر آپ واپس نہیں کرتے ہیں تو میں مہلت دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ آپ 12,000 میں آپ سے 14,000 لوں گا یا پھر 13,000 لوں گا. اب پھر اگر آنے والی تاریخ میں وعدہ نہیں کر پاتا ہے تو وہ سود پر سود بڑھاتے چلا جاتا ہے. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو اصل رقم 10,000 ہے، اصل رقم سے زیادہ سود کا معاملہ ہو جاتا ہے، وہ 12,000 13,000 سودی ہو جاتا ہے. آج بھی رائج ہے، لوگ سے ملوث ہیں. قرآن اسی کو واضح طور پر فرماتا ہے کہ بہت خطرناک قسم کے سود کو بھی قرآن اجاگر کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 130 میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا. اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بڑھا چڑھا کر کے بڑھائے چڑھائے بغیر سود کھا سکتے ہیں، نہیں. سود مرکب ہو چاہے سود مفرد ہو، یہاں پر جرم کو واضح کیا گیا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں سود کھانے کا جو معاملہ تھا آج بھی وہ سب چل رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو بڑھا چڑھا کر کے سود نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، لعلکم ترحمون شاید تم پر رحم کیا جائے. یعنی سود لینے دینے والا، سودی کاروبار کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم کا معاملہ نہیں ہوتا ہے.
قرآن کہتا ہے کہ پہلے سود کھانا چھوڑ دو، توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سود کھانے کی وجہ سے تمہاری زندگی میں رک گئی ہے، توبہ کرو، سودی لین دین کرنا چھوڑ دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم و کرم کرے گا توبہ کرنے کے بعد، سودی لین دین چھوڑنے کے بعد۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک حدیث سے سمجھ لیتے ہیں کہ سود کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقال ہم سوا، رواہ مسلم فی کتاب المساقات۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، 5 قسم کے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ اسے سود کا جرم کتنا خطرناک ہے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فائدہ ایک شخص کو ہو رہا ہے یا پھر 2 شخص کر سکتے ہیں، بھائی میں فی الوقت آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، لینے والے کو، سود پر لینے والے کو فائدہ ہو رہا ہے، اور سود سمیت پیسہ جو دیا اس کو لینے والے کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن بقیہ اور جو 3 قسم جو ان کے شریک ہیں، جو ان کے معاون ہیں، وہ بھی گناہ میں برابر ہیں۔ جس طرح سے سود لینے والا گناہگار ہے، اسی طرح سے اور 3 افراد بھی گناہگار ہیں جنہیں پیسے کا فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جس طرح سے سود دینے والا گناہگار ہے، بقیہ 3 قسم کے افراد بھی اسی طرح سے گناہگار ہیں، جبکہ ان تینوں کو پیسے کے معاملے میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، سود خور پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، رحمت الہی سے وہ شخص دور ہو گیا۔ تو سود کھانے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، سود کھلانے والے یعنی سود لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ دوسری قسم وہ کاتبہ، سودی لین دین کے لیے لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ یہی وہ جملہ ہے جس کی بنیاد پر یہ مسئلہ ہے کہ بینک کا جاب کرنا حرام ہے، بینک کی کمائی حرام ہے۔ وہ کاتبہ وہی معاملہ ہوتا ہے، لکھنے جوکنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ بینک کی کمائی حرام ہے، اس میں بینک سے جو کمائی آتی ہے وہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ وہ شاہدہ ہے، اور سود پر جو 2 گواہ ہوتے ہیں، جو دستخط کرتے ہیں، جو 2 گواہ، ان پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت۔ تو سود لینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، سود دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، سود لکھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور سود پر جو 2 گواہ ہیں ان 2 گواہوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت۔ وقال ہم سوا، آگے فرماتے کہ گناہ میں 5 کے 5 قسم والے کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جنہوں نے لیا ہے، جنہوں نے دیا ہے زیادہ گناہ ہے، اور جو لکھ رہے ہیں اور جو گواہ ہیں انہیں کم گناہ ملنے والا ہے، نہیں، 5 کو برابر گناہ ملنے والا ہے۔ اللہ سے ڈریے، اللہ کا خوف کھائیے۔ مسلم معاشرہ سودی لین دین میں ملوث ہے، پہلی صف کا نمازی ہے لیکن سود خور ہے، تہجد گزار ہے لیکن سود خور ہے، دعائیں پر دعائیں مانگتا ہے مگر سود خور ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے مگر سود خور ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھائیے۔ مسلم معاشرے میں جو حساس ہیں انہیں سمجھنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، اور جاننا چاہیے کہ میری تجارت حلال ہے کہ حرام ہے، میری تجارت میں کہیں سود کا شائبہ تو نہیں ہے۔ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ مزید اسی خطرناکی کو جاننے کے لیے ایک اور حدیث کے ذریعے سے سمجھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 عوبہ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، رواہ ابن ماجہ فی ابواب البیوع۔ ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رہے، جنہیں بھی سود سے ذرا بھی لگاؤ، کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا 70 حوبا، سود کے 70 گناہ ہیں، 70 دروازے ہیں گناہ کے، 70 دروازے ہیں گناہ کے۔ ایسرھا، سب سے ہلکا گناہ کتنا خطرناک ہے وہ بتایا جائے، سب سے سود کا سب سے ہلکا گناہ بہت ہی خطرناک ہے، تو جو ہلکے سے بڑھ کر کے گناہ ہے وہ کتنے خطرناک، اور وہ کتنے گناہ کے وہ کتنے خطرناک والے دروازے ہیں۔ سب سے ہلکا گناہ یہ ہے جیسے کوئی شخص اپنی سگی ماں سے نکاح کرے، سود کھانا اپنی سگی ماں سے نکاح کرنے کی طرح ہے، اتنا خطرناک جرم ہے۔ کیا کوئی معاشرے کا حساس شخص جس کا ضمیر ابھی زندہ ہے یہ گوارا کرے گا اپنے سگی ماں سے نکاح کے بارے میں تصور بھی کرے گا؟ ممکن ہی نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن سودی لین دین کرنا گویا اپنے سگی ماں سے نکاح کرنے کی طرح ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں اس معاملے میں حساس رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہیں، آدمی کے اخلاق کو ہلاک کر دیتے ہیں گناہ، اس طرح کے گناہ آدمی کے کردار کو ہلاک کر دیتے ہیں، آدمی کی نیکیوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، آدمی کے ایمان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث سے ذرا ایسی قباحت کو سمجھ لیتے ہیں۔ وعن سمرة بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت لیلة اسری بی رجلا یسبح فی نہر ویلقم الحجارة فسألت ما هذا فقیل لی آکل الربا، رواہ احمد فی مسند، مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شب معراج جب مجھے معراج کرائی گئی تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ یسبح فی نہر، وہ پانی میں دریا میں تیر رہا ہے، وہ دریا میں تیر رہا ہے، وَيُلْقَمُ الْحِجَارَةَ، اور اس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے ہیں، دریا میں تیر رہا ہے اور اس کے منہ پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ فَسَأَلْتُ مَا هَذَا، میں نے کہا کہ جبریل اتنا خطرناک معاملہ، اتنی خطرناک سزا یہ کون ہے؟ کہا کہ آکل الربا، یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، سودی لین دین میں ملوث تھے۔ الامان والحفیظ، اللہ المستعان، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سود لینے والا اور سودی کاروبار میں ملوث ہونے والا، کیا کوئی شخص تیار ہے کہ میں اللہ سے جنگ کروں گا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کروں گا؟ قرآن کہتا ہے کہ سود میں ملوث ہونے والا اگر وہ سودی لین دین چھوڑتا نہیں ہے، توبہ نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ سے جنگ کا اعلان کر رہا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں، میں اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور بتائیے اس کا یہ مزاج ہو جائے، کہاں ان کی آخرت، کہاں ان کی دنیا؟ اتنا خطرناک جرم ہے۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پوری احادیث چھان کر کے دیکھ لیجئے، جتنے سارے جرائم میں کسی بھی جرم میں ایسا نہیں کہا گیا ہے کہ یہ جرم کرنے والا در حقیقت اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کا اعلان کر رہا ہے۔ واحد سود اتنا خطرناک جرم ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سودی لین دین کرنے والا در حقیقت میں اللہ سے جنگ کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کر رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 278 اور 279، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اور اگر تم مومن ہو، اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تمہارے دلوں میں یہ بات ہے کہ مجھے قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہونا ہے، حساب دینا ہے، سود کو چھوڑ دو، وذروا ما بقی من الربا، ہو گیا معاملہ، ہو گیا، اب اللہ سے ڈرو، سودی لین دین کو مکمل طریقے سے چھوڑ دو، اپنی زندگی سے کنارہ کرو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کھانا چھوڑا نہیں، سودی لین دین کرنا چھوڑا نہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔
تو سود کا معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 7 ہلاک کرنے والے گناہ، پہلا گناہ شرک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ ناحق کسی کا قتل کرنا، اور چوتھا گناہ سودی لین دین۔ بقیہ اور 2